دوستو، دراصل یہ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ لوگوں کے خون میں یہ بدگمانی پیوست ہو چکی ہے۔ کوئی کسی دوسرے کے متعلق عذر تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی کے متعلق تھوڑی سی کوئی بات پہنچی، کسی بات کی بھنک لگ گئی، فوری طور پر دل جو ہے بدگمانی سے بھر جاتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے قرآن میں غیبت سے پہلے جو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، ایسے عظیم گناہ سے پہلے بدگمانی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے مومنو، بدگمانی سے اجتناب کرو، کیونکہ بہت ساری بدگمانی ایسی ہیں جو گناہ ہے۔ بدگمانی انسان کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، اور سب سے بھیانک بدگمانی مشرکین کی، کفار کی، اللہ جل وعلا کے متعلق۔ قال اللہ جل وعلا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ یہ کافر اپنے تھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ بے شک تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دی جائے گی کہ تم نے کیا اعمال کیے زندگی میں۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، بدگمانی جب انسان کسی کے متعلق رکھتا ہے، پھر اس کے بارے میں ٹوہ لگاتا ہے، تجسس میں پڑتا ہے، پھر بہتان تراشییں، غیبت، چغل خوری، طرح طرح کی باتیں اس کے متعلق وہ سوچتا ہے۔ اور اسی بدگمانی کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے، والدین کی بدگمانی اولاد کے متعلق، اولاد کی بدگمانی والدین کے متعلق، بیوی کی بدگمانی شوہر کے متعلق، بیوی کی بدگمانی ساس اور سسر کے متعلق، استاد کی شاگرد کے بارے میں بدگمانی، اور شاگرد کی استاد کے بارے میں بدگمانی، رایا کی حاکم کے بارے میں بدگمانی، حاکم کی رایا کے بارے میں بدگمانی۔ ہر انسان اس گناہ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ یہ ایک جھوٹ ہے کیا کہ ہم کسی کے بارے میں ایسا تصور اپنے ذہن میں لے آئیں، ایسی سوچ رکھیں جو حقیقت کے بالکل عکس ہو۔ مثلا ہم نے کسی کو کسی گناہ میں دیکھ لیا، یا کوئی بات ہمیں کسی کے متعلق پہنچ گئی، میرے بھائیو، میرے دوستو، اس کے متعلق عذر تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا علم نہ ہو سکتا ہے اس نے سنا نہ ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو جانتا نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس مال نہ ہو سکتا ہے اس کو توفیق نہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کے متعلق عذر تلاش کریں۔ جی یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ ذرا سی بات پہنچی، یار فلاں کتنا مغرور ہے، سلام ہی نہیں کرتا، یار فلاں میری بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، فلاں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس نے 4 کتابیں پڑھ لی، اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع ہو گیا، یہ عالم ریاکاری کرتا ہے، یہ فلاں دکھلاوا کرتا ہے، اس نے صدقہ کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس نے علم حاصل کیا ہے عالم کہلانے کے لیے، اس کا دل کالا ہے، اس کی دیکھیں سبحان اللہ۔ حالانکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے احوال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے جو کہ ماں کے رحم میں ہے۔ اور ہم کہ اس کا دل کالا، تمہیں کس نے کہا اس کا دل کالا ہے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کے بارے میں نفاق کا فتویٰ لگانے والے؟ جی فلاں منافق ہے، جس نے خبر دی ہے تمہیں فلاں منافق ہے۔ نفاق دلوں میں ہوتا ہے، نفاق کی جو مین جگہ ہے وہ دل ہے، اور دل کی حالت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بدگمانی سے اجتناب کریں،
آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمزوری لوگوں کی بدگمانی ہے. ہر شخص دوسرے کے بارے میں بدگمان ہے، ہر شخص. اور اس چیز نے امت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آپس میں نفرتیں، عداوتیں، بغض، حسد، کراہیت، ان ساری چیزوں کا جو مرکزی سبب ہے وہ بدگمانی ہے. ظن السوء جس کو کہتے ہیں عربی میں، بدگمانی. اس سے اجتناب کریں. میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں. ایک یہودی خبیث علیہ من اللہ ما یستحق، لوبید بن عاصم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا، بتلایا گیا، فرشتوں نے آ کے بتلایا کہ فلاں یہودی نے کیا ہے، جادو نکالا گیا، اسے باطل کیا گیا، توڑا گیا، ختم کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، توفیق سے، جس وقت سورہ فلق و الناس کا نزول ہوا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے متعلق لوگوں کو خبر دی جائے، اس سے انتقام لیا جائے. اس وقت پیارے پیغمبر نے، اخلاق کے پیکر نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس کے متعلق لوگوں میں شر پھیلے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع کیا کرتے تھے کہ میرے سامنے آ کر کسی کی باتیں مت کیا کرو. میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا سے جاؤں میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کچھ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک شخص جس کے متعلق پیارے پیغمبر نے 3 دن گواہی دی، 3 دن گواہی دی. کیا؟ کہ یہ جنتیوں میں سے ہے، یہ جنتیوں میں سے ہے، یہ جنتیوں میں سے ہے. صحابہ کرام نے، کسی نے یہ بات سنی، وہ اس کے گھر چلے گئے مہمان بن کر. 3 دن اس کے گھر قیام کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اعمال کیا ہیں جو پیارے پیغمبر نے 3 دن متواتر اس کو جنت کی بشارت دی ہے. جب اعمال دیکھے تو کہنے لگے میرے اعمال تو کرنے میں تو اس سے زیادہ لگتے ہیں. نماز یہ بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد یہ بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ جب اس سے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے، تیرے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پیارے پیغمبر نے 3 دن زمان نبوت نے تیرے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دے دی ہے؟ کہا کہ میرا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ بدگمانی، کچھ نہیں. میرا دل شفاف ہے ہر مسلمان کے لیے. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بدگمانی سے اپنے دلوں کو پاک کیجئے. بھائی بھائی کے بارے میں بدگمان ہے، یہ میرا بھائی یہ سب کچھ سمیٹ لینا چاہتا ہے، یہ میرا بھائی منصب چاہتا ہے، یہ میرا بھائی یہ چاہتا ہے. نہیں، ہم اس چیز سے مستغنی ہیں میرے دوستو. وما علینا الا البلاغ. وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.